لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جانا تھا طا اور ظا کے بارے میں کہ طا اور ظا کے ساتھ اردو حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اس کا پڑھنے کا پروننسیشن، اس کا پڑھنے کا طریقہ وہ بدل جاتا ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ اردو پڑھیں گے تو طا اور ظا کے ساتھ ان اردو حرف میں سے کوئی ایک حرف ضرور آئے گا۔ یہاں پر یہ سمپلی لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کو اردو حرف میں سے کسی ایک کے ساتھ ملایا گیا ہے، تو یہاں پر اور یہاں پر ان کا لکھنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے طا الف زبر طا اور طا سا زبر طس، طا ثا زیر طس، طا ثا پیش طس۔ تو آج کا ہمارا لیسن ہے، آج کا ہمارا سبق ہے عین اور غین۔ عین اور غین کو بھی اگر ہم اردو حرف میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کا پڑھنے کا پروننسیشن، پڑھنے کا طریقہ وہ بدل جائے گا۔ عین دیکھنے میں اور غین دیکھنے میں ایک جیسی لگ رہی ہے، سیم لگ رہی ہے، بٹ عین ہمیشہ خالی ہوتی ہے۔ عین کے اوپر نہ نیچے نہ بیچ میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا، غین کے اوپر ہمیشہ ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ عین اور غین کو پہچاننے کا بہت ہی ایزیلی میتھڈ ہے، طریقہ ہے۔ تو عین کو ہم الف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو عین کے ساتھ یہاں پر الف ملا ہوا ہے، عین الف اور زبر، عین الف زبر آ۔ تو عین کو ہم با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، عین کے اوپر زبر ہے تو عین با زبر اب، عین کے نیچے زیر ہے تو عین کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، عین با زیر عب۔ عین کے اوپر پیش ہے اور عین کو ہم با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، عین با پیش عب 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 عب۔ عین کو ہم جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو عین جیم زبر عج، عین کو ہم جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، عین جیم زیر عج، عین کو ہم جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، عین جیم پیش عج 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 عج۔ یہ غین آ گئی، غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور غین اور دال کے اوپر ایک زبر ہے تو غین دال زبر غد، غین دال زیر غد، غین دال پیش غد 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 غد، غین را زبر غر، غین را زیر غیر، غین را پیش غر غر غیر غر۔ تو ایسے ہی ہم ان کو ملا کر پڑھیں گے، غش غش غش، عس عس عس، عت عت عت، عف عف عف، عک عک عک، غل غل غل، عم عم عم، عن عن عن۔ تو ان کی پریکٹس ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ عین اور غین کو جب آپ اردو میں پڑھیں گے تو کسی ایک کنڈیشن میں آپ اس کو پاؤ گے۔ تو ع عی عو، زبر آ کی آواز دیتا ہے اور زیر ای کی آواز دیتا ہے، پیش او کی آواز دیتا ہے۔ جیسا ہندی کے اندر ماترائیں ہوتی ہے تو ایسے ہی اردو کے اندر حرکات ہوتے ہیں، اور انگلش کے اندر ووبلس ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو۔ تو آپ اس کو اچھے سے سمجھیے اور محنت کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو مزید ترقیات سے کامزن کرے۔